کہ جس ہندوستان سے پیدا ہوئے، جس ہندوستان کا نسلیں کھاتی رہیں، اس ہندوستان سے ہمیں نفرت سکھاتے گئے، بچپن سے ہمیں ہندوؤں سے نفرت سکھاتے گئے. آج اگر ایک شاہد آفریدی کھڑا ہو کہ ہندو بنیا اور یہ وہ کہہ دیتا ہے تو یہ شاہد آفریدی کی نہیں ہے، یہ ہماری ایجوکیشن ہے. ہماری رگ رگ میں نس نس میں ہندو اور انڈیا کی نفرت ڈالی گئی ہے. اور یہ جو ہندوستان کے مسلمان بھی ہیں، بدقسمتی سے یہ جب کہتے ہیں نا کہ ہندوستان ہمارا دیش ہے، ہم ہندوستان سے پیار کرتے ہیں، تو یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ان کو کلیئرلی کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہندوستان سے پیار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلافت موومنٹ کو سپورٹ کیا تھا، محمد علی جوہر اور شوکت علی کی خلافت موومنٹ کو سپورٹ کیا تھا. کیا تھی خلافت موومنٹ؟ خلافت موومنٹ واز انڈیپینڈنٹ مسلم انڈیا انڈر خلافہ آف استنبول. کلیئر گئے، انڈیپینڈنٹ مسلم انڈیا کی بات ہو رہی تھی. مسلمان کے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے کہ ہندوز آر بورن ٹو سرو یو. یہ شروع سے ہمارے اس میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ ایکول ہے نہیں. مجھے کل رات کو کسی نے انگلش ٹرانسلیشن میں قرآن شریف کی ایک آیت بھیجی ہے جس میں کلیئر الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے سب سے بدبخت ترین لوگ وہ ہیں جو اسلام قبول نہیں کرتے، اس لیے ان کو جنت میں نہیں ڈالا جائے گا. جنت کی مبارکباد اللہ نے صرف مسلمانوں کو دی ہے. جب یہ ہم کو بچپن سے پڑھایا سکھایا جاتا ہے تو کس حساب میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک مسلمان برابری کی خیالات لے کے جائے گا، بڑا ہوگا؟ مسلمان بڑا ہوتا ہی اس سپیریئرٹی کمپلیکس میں ہے کہ یو آر ڈفرینٹ، ناٹ اونلی ڈفرینٹ، یو آر کریکٹ، آل ادرز آر رانگ، اونلی یو آر بلیورز. یہ جب بچپن سے ہمارے ذہن میں سکھایا جاتا ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ مجھے ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ سکھ لڑکے نے کل ڈربی انگلینڈ میں جو گردوارے پہ حملہ کیا، اس کے ذہن میں کیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ذہن میں کیا تھا. ایک آدمی صبح سے رات تک مزدوری کرتا ہے، تھک کے شام کو مسجد میں جاتا ہے کہ چلو تھوڑا پنکھے میں بیٹھوں گا، مولوی صاحب کو بھی سنوں گا تو ثواب بھی کماؤں گا. یہ مسجد میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہاں مولوی صاحب کی تقریر چل رہی ہوتی ہے. مولوی صاحب کیا سکھا رہے ہوتے ہیں؟ کسی غیر مسلم کو مسلمان کر دو، سیدھے جنت میں جاؤ گے. غیر مسلم کو ختم کرنا تم لوگوں کی ذمہ داری ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کا نفرت کا پاٹ پڑھاتے رہتے ہیں. اب وہ صاحب جو صبح سے رات تک محنت مزدوری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم کتے جیسی تو زندگی گزار رہے ہیں، مر کے بھی پتہ نہیں ہم جنت جائیں گے نہیں، چلنا تھوڑا ثواب کمانے کا شارٹ کٹ ہے نا. تو وہ صاحب جو ڈربی میں جس نے حملہ کیا تھا اس کو بھی پتا تھا کہ اس نے کچھ اکھاڑ نہیں لینا، ایک دو کانچ توڑ کے، لیکن دا نیت واز ثواب کمانا. کہ چلو یار میں نے کافروں کی ایک جگہ کو تھوڑا تباہ کر دیا، اللہ خوش ہوگا، اللہ میرے ثواب میں اضافہ کرے گا. ایک لڑکا جو مدرسے میں ایکسپلوئٹ ہوتا ہے سندھ کے، بچپن سے اس کو مولوی، مسجدوں کے برابر کے مولوی، ایون مولویوں کے دوست ووست اس بچے کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں بچپن سے. جب وہ 15-16 سال کا ہوتا ہے اسی مدرسے میں ہوتا ہے تو میاں مٹھو اور اپنے مولویوں کی جب تقریریں سنتا ہے کہ اگر تم ایک کافر کو مسلمان کرو گے تو اللہ تم پہ جنت کھول دے گا. اب وہ کہتا ہے کہ یار ساری زندگی ہم نے کیا کیا اس مدرسے میں، کتے جیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور گھر والے بھی پتہ نہیں کس سے شادی کریں گے، کیسی ملے گی، ہم کو ایک غلام مل رہی ہے ہم کیوں نہ لیں. وہ فلاں ہندو کی بیٹی ہے نا 14 سال کی، اس کو اغوا کر لیتے ہیں 4 لڑکے مل کے. میاں مٹھو کو بتا دیا جاتا ہے، میاں مٹھو کہتے ہیں شاباش ماشاء اللہ اللہ اکبر. وہ ہندو لڑکی کو آ کے اس کا ریپ کر کے اس کو بائی فورس پھر کنورژن کرتے ہیں. جو تھوڑا چینپیں کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ پھر تمہاری چھوٹے بھائی کو بھی مار دیں گے، تمہاری ماں کو بھی اٹھا کے لے آئیں گے، تمہارے بھائی باپ کو بھی مار دیں گے. وہ بیچاری 14 سال کی لڑکی بلیدان دیتی ہے، پھر کہتی ہے ٹھیک ہے. وہ ویڈیو بھی دے دیتی ہے کہ ہاں جی میں مرضی سے مسلمان ہو رہی ہوں، یہ مجھے کوئی زور زبردستی نہیں ہے. وہ پھر اس کی شادی ہوتی ہے اس لڑکے سے. اس لڑکے کے یہ مزے لکھ جاتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے اس کو ایک سیکس سلیو مل گیا، کیونکہ اس سیکس سلیو کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا، اس کے گھر والے بھی آواز نہیں اٹھا سکتے. جس کی مثال ہم نے ننکانہ صاحب میں دیکھی. جب ایک سکھ لڑکی کو انہوں نے اغوا کر لیا تھا،
کچھ مہینوں بعد اس سکھ لڑکی نے کہا کہ اب مجھے میرے گھر والوں سے ملنے تو دیں. گھر والوں کے پاس گئی, ماں باپ نے بچی کو دیکھ کے رونا دھونا شروع کیا. بچی نے رونا دھونا شروع کیا. ماں باپ نے شکایت کی کہ بیٹا تم نے کیوں اسلام قبول کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے سر پہ بندوق, مجھے دھمکی دی گئی کہ تمہارے پورے خاندان کو مار دیں گے, تو اب میں نے آپ لوگوں کے لیے بلیدان دیا ہے. میں تو وہاں پہ قید ہوں, میں تو وہاں پہ غلام ہوں, میرے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. تو اس کے گھر والے رو پڑے. اس نے کہا کہ اب تمہیں نہیں جانے دیں گے. جب اس کو نہیں جانے دیا تو پورے ننکانہ صاحب کے مسلمان جمع ہو گئے اور گردوارہ صاحب پہ پتھراؤ شروع کر دیا. پورا گاؤں, پورا ننکانہ صاحب جمع ہو گیا اور اس لڑکی کو لے کے گئی ہے. یہ ہے فورسڈ کنورژن, یہ ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں بچپن سے جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں. یہ شارٹ کٹ ٹو جنت ہوتا ہے. جیسے ممتاز قادری نے گورنر پنجاب کو مار دیا, بلاسفیمی کی تھی, نبی پاک کی حرمت پہ آنچ نہیں آئے گی, سر تن سے جدا مار دیا خود ان کے گارڈ پولیس والے نے. اب وہ ممتاز قادری 2 ٹکے کا آدمی جس نے گورنر پنجاب جیسے آدمی کو مارا, اسلام کہتا ہے کہ جو آپ کی شرن میں ہے, جو آپ کی حفاظت میں, اس کو حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے. لیکن یہ گورنر پنجاب کے گارڈ نے شارٹ کٹ ٹو جنت کے چکر میں گورنر پنجاب کو مار دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر اپنے بچوں کو یہ اس طرح کے شارٹ کٹ ثواب کمانے کے اور وہ سکھائیں گے تو اینڈ آف دا ڈے دس از دا ریزلٹ دیٹ واٹ وی آر سیئنگ. یہی چیز انڈیا میں اس لیول پہ نہ ہو سکی جو پاکستان میں ہو رہی ہے. کہ پاکستان میں تو پاکستان آرمی اور پاکستان کی اسٹیٹ پرووائڈ کرتی ہے, پوری فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ان ساری ایکٹیویٹیز کے لیے. اب ہندوستان میں بے شک ایک ایسی گورنمنٹ زیادہ سالوں تک رہی ہے کانگریس کی, جس کی پالیسی یہ تھی کہ مسلمانوں کو بس خوش رکھو. یہ آج بھی مغل دور میں رہ رہے تھے, جب ایک ہندوستان کے ہندو کو پتا تھا کہ بادشاہ تو دور کی بات, میرا اس امیر جو ہے میرے علاقے کا وہ بھی دور کی بات, اس کے ایک معمولی مسلمان عوام کو یا اس کے سپاہی کو بھی خوش رکھنا میرا کرتویہ ہے. یہ نان مسلم انڈیا کا سوچتا تھا اور ان کا وے آف لائف یہی تھا, کیونکہ مسلمان واز بہرحال سپیریئر. ٹھیک ہے, سنا ہے کہ اکبر کے زمانے میں جزیہ ختم ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا, لیکن بہرحال دیر واز اے ٹوٹل ڈسکرمنیشن. اور مسلمان مغل دور میں اور اسلامک دور میں ہمیشہ سپیریئر رہے. انگریز نے بھی پھر اپنے دور میں ہندو کی کوالٹی کو روکنے کے لیے, ہندو کی میجورٹی کو دبانے کے لیے ہمیشہ مسلمانوں کو پروموٹ کیا, مسلمانوں کو خوش کیا. اور اینڈ آف دا ڈے مسلمانوں کی الگ جماعت بنا کے مسلمانوں کے لیے الگ دیش اس جگہ پہ بنانا جہاں کے لوگ الگ دیش چاہتے ہی نہیں تھے. جیسے سندھ ہے, پنجاب ہے, پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی. یہ سارے سازش کے تحت ہندوستانیوں کو, جو کہ کیونکہ میں ہندوستانی ہوں, مسلمان ہوں تو کیا ہوں, میں مسلمان ہونے سے ہندوستانیت یا میرے اندر کا ڈی این اے نہیں ختم ہو جاتا. میرے والد وہاں پیدا ہوئے ہیں انڈیا میں, والدہ وہاں پیدا ہوئی ہیں, اور ان دونوں سے اوپر سارے دفن بھی ادھر ہیں, اسی مٹی میں دفن ہیں. میرے اندر سے آپ انڈین کیسے نکال سکتے ہیں؟ لیکن یہ ڈیوائڈ کر کے نکالا گیا. اس میں مسلمان کو, اب ہندو بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ابھی تک اپولوجیٹک ہے, جو ابھی تک مسلمانوں کو خوش کرنے کے چکر میں. بھائی آپ اس کو ایز اے مسلمان نہ خوش کریں, ایز این انڈین اگر آپ اپنے انڈین بھائی بہنوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں وداؤٹ ریلیجن اس کو وہ کریں. لیکن چونکہ وہ مسلمان ہے تو ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. سوچا کریں, جب آپ آواز بھی کسی کے لیے اٹھائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ مقصد کیا لے کے اٹھا رہے ہیں. اگر آپ کسی تبلیغی جماعت جو کہ بھاگ جاتا ہے کوارنٹائن سینٹر سے یا علاج ہاسپٹل سے بھاگ جاتا ہے, اس کو اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں, جیسے جاوید اختر صاحب اکثر سپورٹ کرتے ہیں, اس کو اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ نہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, نہ ہندوستان پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. آپ بلوے کی خدمت کر رہے ہیں, آپ ڈیوائڈ کی خدمت کر رہے ہیں, جو کہ برٹش پالیسی آف رول رہا ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول. آپ ڈیوائڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ہندوستان کو کمزور کر رہے ہیں اور دشمنوں کو مضبوط کر رہے ہیں. وہ 47 تھا جس کی کہانیاں اور تھیں. 47 کا ہندو سویا ہوا تھا,
عام ہندو کی بات ہو رہی ہے. اس کو شعور نہیں تھا, اس کو اپنی رائٹس کا, اپنے کنٹری کا وہ شعور نہیں تھا جو آج کا ہندوستانی لے کے اٹھائے. آج میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے 10-15 سال سے جو تبدیلی آئی ہے عام ہندوستانی میں, خاص طور پہ ہندو کمیونٹی میں, ایک اویئرنیس آئی ہے, جو یہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کو ہمیشہ سبجوگیٹ کیا گیا ہے صدیوں سے. مسلمان کیا تو برٹش کیا تو وہ ہندو لیڈرشپ جو ان کو خوش کرنے میں لگی تھی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کو وزیر تعلیم بناتے ہیں, انہوں نے آپ کی تعلیم کا کیا بیڑا غرق کر دیا؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں. آپ کے ہاں ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ گلوریفائی ہوتا ہے صرف اس لیے کہ وہ مسلم تھا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہندوستان میں جب قبضہ ہو گیا برٹش کا, اور انہوں نے ایک وائسرائے سسٹم لگایا کہ انگلینڈ سے ایک وائسرائے آئے گا جو کہ ہندوستان کے معاملات دیکھے گا,